أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد اول کی دوسری کتاب محبت الہی کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی یہ کتاب 1907 کی ہے۔ آپ نے مارچ 1907 میں ایک مضمون عنوان محبت الہی رسالہ تشہیر الاذہان میں لکھا، جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ گزشتہ 2 پروگرام میں اس کتاب میں سے بعض اقتباسات پیش کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعہ اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچہ کی اپنی ماں کے لیے فطرتی محبت کے فلسفہ کی وضاحت میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر کے مختلف ادوار میں یہ محبت ترقی کرتے کرتے ایک انسان کی دوسرے انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پر منتج ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ محبت ہر انسان میں اس کی استعداد کے مطابق پائی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ دل راہ با دل راہی است، یعنی اگرچہ ایک کو دوسرے کی محبت کا علم بھی نہ ہو تو بھی بوجہ محبت کی کشش کے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ محبت کے اثر سے محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے محبت کا تعلق رکھتا ہے، اور جب وہ کچھ اور بڑا ہوتا ہے یعنی بلوغت کے قریب پہنچتا ہے تو اس وقت سے دوسرا سلسلہ محبت کا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی قدر عقل آ جاتی ہے کہ محبت کرنے کے لائق ایک اور ہستی ہے جو کہ زمین و آسمان کی پیدا کرنے والی اور برے بھلے کی فرق کرنے والی ہے۔ پس اس وقت اگر وہ اپنی اصلاح کرتا اور صاف اور سیدھی راہ پر چلتا ہے تو آئندہ زندگی میں اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ راہ جو بہتوں کو بہت دشوار اور ناقابل گزر معلوم ہوتا ہے اس کے لیے ایک عمدہ، آسان اور بلا خوف و خطر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان جوان ہو کر بھی بہت سے تعلقات رکھتا ہے اور اس کو محبت کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو تعلقات اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ترقی کر جاتی ہے، اور پھر بوجہ ایک لمبی عمر پانے کے بوڑھا آدمی اپنے کئی دوستوں کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور وہ اس سے پہلے اس دنیا فانی کو الوداع کہہ چکے ہوتے ہیں، اور خواہ مخواہ اس کو وہ زمانہ جب کہ یہ اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا یاد آتا ہے، اور محبت اس کو بے قرار کرتی ہے، اور نہیں تو اپنی پچھلی عمر کی باتیں یاد آ کر اس کی خدا سے محبت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا اور پچھتاتا ہے، اور اگر وہ دوستوں کی جدائی کا داغ بھی رکھتا ہو اور کچھ صلاحیت بھی رکھتا ہو تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ، یعنی سب کے لیے فنا مقدر ہے اور تکلیفیں آرام کے ساتھ ضروری ہیں، لیکن صرف ایک اللہ تعالی ہے جو ان تمام انقلابات اور فنا سے پاک ہے۔ یا بے اختیاری میں وہ یہ کلمہ زبان پر لاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، البقرہ آیت 157۔ یہ فقرہ جو کسی غم کے وقت بولا جاتا ہے، میرے خیال میں اس کے معنوں میں بھی محبت کی طرف ایک اشارہ ہے، یعنی جب ایک چیز جس کو ہم پسند کرتے ہیں ٹوٹ جاتی یا گم ہو جاتی ہے، یا ایک شخص ہم سے جدا ہوتا ہے، خواہ وہ دائمی خواہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے لیے ہی ہیں اور ہم نے اسی طرف
لوٹنا ہے، یعنی فنا سب کے لیے ہے سوائے خدا تعالیٰ کے، اور ہم بھی کسی دن انہی فنا شدہ لوگوں کی طرح فنا ہو جائیں گے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فکرے میں ایک محبت کا بھی اشارہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھلاتا ہے کہ نقصان کے وقت تم یہ پڑھا کرو، اور اس میں اشارہ فرماتا ہے تم تو میرے لیے ہی ہو اور میرے پاس ہی لوٹو گے، اور ایک میری ہی ہستی ہے کہ جس کی محبت تم کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے، تو کیا وجہ کہ تم ایک فانی چیز سے اس قدر محبت کرتے ہو؟ تم کو تو چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو جو فانی نہیں۔ وہ چیزیں تو تم سے جدا ہونے والی ہیں، اور اس کے برخلاف میری طرف تم لوٹنے والے ہو، اور مجھ سے تم کو جدائی نہیں۔ تو بتلاؤ کہ ایسی چیز سے محبت کرنی چاہیے جو جدا ہونے والی ہے اور آخر رنج دینے والی ہے، یا اس ہستی سے جس کی طرف لوٹنا ہوگا اور اس سے کبھی لوٹنا نہ ہوگا، اور ہمیشہ اس محبت کا ثمرہ ملتا رہے گا۔ پس جب انسان کسی خسارہ یا تکلیف کے وقت اس فکرہ کو زبان پر لاتا ہے تو اس کے دل میں فوراً صبر اور استقلال کی ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ کیا وجہ میں ایک فانی چیز سے محبت کروں جبکہ نہایت حسین اور نہایت پیارا غیر فانی خدا میرے سامنے محبت کرنے کو موجود ہے۔ مگر جب انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کے دل میں خدا کی مخلوق کی محبت بھی جوش زن ہوتی ہے، اور جتنا اس میں بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں بھی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اس وقت انسان جس چیز کو دیکھتا ہے معاً خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے کہ یہ سب صنائیاں اس کی ہی ہیں، اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب اسی کی مخلوق ہے، پس بوجہ اس کے کہ وہ اس کے محبوب کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اسی کے ارادہ اور حکم سے بنی ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور اسی لیے وہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن میں کہ دوسرے لوگ اس وجہ سے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو خدا سے محبت نہیں ہوتی یا اس درجہ تک نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک خدا سے محبت کرنے والا انسان اسراف سے پرہیز کرے گا، کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا کہ ایک چیز کہ خدا نے اس کو دی ہے بلا ضرورت اور بلا وجہ ضائع کی جائے، اور وہ ظلم و تعدی سے پرہیز کرے گا کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی کہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو تباہ کرے۔ اور اسی طرح اس محبت سے جو کہ ایک انسان کو خدا سے ہو وہ دیگر تمام گناہوں اور کمزوریوں سے بچتا ہے، اور برخلاف اس کے جو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا اگر انجام کے خوف سے اور سزا کے ڈر سے گناہوں اور بدیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے تو اس حد تک نہیں بچ سکتا جہاں تک کہ وہ شخص جو کہ محبت اور اخلاص کی وجہ سے بچتا ہے۔ اس وقت یہ بھی کہہ دینا ضروری ہے کہ اخلاص سے کام کرنے والا انسان بھی ایک قسم کی سزا کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، مگر وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں میری محبت میں خلل نہ آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں خدا تعالی سے دور جا بڑھوں۔ ہاں، بعض اولیاء کے قول سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے انسان بھی دنیا میں ہوتے ہیں جن کے دل میں خوف دوزخ یا امید بہشت کچھ بھی نہیں ہوتا، اور صرف اس اخلاص اور محبت کی وجہ سے اعمال کرتے ہیں جو کہ ان کو خدا سے ہوتا ہے۔ اس جگہ اصل مطلب تو میرا یہ ہے کہ اخلاص اور محبت الہیہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور محبت کے درجے مختلف ہیں۔ جتنی محبت ہوگی اسی قدر قرب الہی نصیب ہوگا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ پس ضرور ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور ترقی درجات کے لیے ہم اپنا تعلق خدا سے بڑھائیں اور اپنے دل میں وہ اخلاص اور وہ محبت پیدا کریں جس سے کہ ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائیں،
اور شیطان ہم پر حملہ کرنے سے روکا جائے، اور ہم ایک سورج کی طرح ہوں، اور ہم ایک سورج کی طرح ہوں جس سے ایک دنیا روشنی پکڑتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔